الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي البقي المدني والصاحب الحامي وكوكب الدري البقار والسقينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود پڑھیں بآواز بلند آپ سے ارشاد رسول ہے پر بلند آواز سے اس لیے درود پڑھو تاکہ تمہارے دلوں سے نجاست جاتی رہے طہارت آتی رہے ارشاد رسول خدا ہے کہ جو شخص مجھ پر میری ذریت پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اور جن لبوں سے وہ درود گزرتا ہے وہ لب میری بوسگا بن جاتا ہے مل کر کے بلند آواز سے درود پڑھیں آپ سب دعا ہے کہ پروردگار آپ تمام برادران ایمانی کی حاجتوں کو قبول فرمائیں اور جو تمنائیں ہیں جو مرادیں ہیں بارگاہ رب الحسین میں منظور اور مقبول ہوں بانیان مجلس کا انتظام اہتمام خرچ خراجات پروردگار اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں اور جو بھی مقاصد خیر ہیں اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں آپ سب کی توجہات اگر ہوں تو میں کچھ عرض کر سکوں انشاءاللہ بہت جلد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا اس فکرے سے میں اپنی مجلس کا آغاز کرتا ہوں کہ ہر حالات زادے کے دلوں پر حکومت کرنے والے مطلق العنان سلطان کا نام ہے علی بن ابی طالب دنیا ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے اور ہمارے پیچھے لگ گئی ہے جب علم کا زور ٹوٹ گیا اور علمی استدلال سے کوئی جواب نہ بن پایا تو اب جہالت پر اتر آئے اور پچھلے چند دنوں میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر ایک اوتھم مچا ہوا ہے یعنی بغض علی کا ہر درندہ چیخ چیخ کر اہل بیت کے خلاف بھونک رہا ہے قصور کیا ہے ہمارا کیا کر دیا ہم نے بس اتنا ہی قصور ہے نا کہ اللہ کا رسول اس امت سے اجر طلب کر رہا ہے کہ میری اہل بیت سے مودت کرو اور اس مودت کا صلہ مسلمان کچھ اس انداز سے دے رہے ہیں سمجھ نہیں آتی آخر کون لوگ ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر یہ ملک تو ہم نے آئین پاکستان کی روح سے یہ بتا دیا تھا کہ اس ملک میں جو بھی آئین بنے گا وہ قرآن و سنت کی روح سے بنے گا اس کے خلاف کوئی آئین اور کوئی دستور نہیں بن سکتا لیکن چند تکفیری لوگ اپنی سوچ کو اگر اس ملک پر مسلط کرنا چاہیں تو یہ ان کی بھول ہے
وہ جانتے نہیں ہیں کہ اس ملک میں وہ لوگ رہتے ہیں کہ جنہوں نے نہ 1400 سال پہلے ضمیر کا سودا کیا تھا، نہ آج ضمیر کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے جانیں دی، سر کٹائے، لاشیں دی، ہم نے اپنے جوان دیے، بچے دیے، مائیں بہنیں بیٹیاں تک تو دے دی۔ تم نے اپنی زور آزمائی کی اور کر رہے ہو، کرتے رہو گے۔ 1400 سال کا یہ ہمارا سفر ہے، لہٰذا تم اپنی زور آزمائی مناظرے کی طاقت سے جب تمہارے تو تم نے کلاشن اٹھائے اور تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ علمی استدلال کے ساتھ میدان میں آؤ نا، ہم بتائیں گے کہ ہم کیا۔ علم کا مقابلہ پھر علم سے کرتے ہیں، علم کا مقابلہ جہالت سے نہیں کیا جاتا۔ لہذا علمی میدان پہ جب آؤ گے تو ہم بتائیں گے کون ہیں اہل بیت محمد، کیا شان ہے نا اہل بیت کی۔ آج بڑی چلاکی اور عیاری اور مکاری کے ساتھ تم چور دروازے سے داخل ہو، اور یہ چور دروازے سے داخل ہونا تمہاری آج کوئی نئی عادت نہیں ہے، پرانی عادتیں ہیں، اور ہمیشہ چور دروازے۔ اور بڑے کیا سوچ لیا تھا کہ ہم بل پاس کروا لیا، بڑا تیر خان تیر مار لیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح بڑے فخر سے اپنے باپ کی قبر پر گئے، وہ بل لے کر گئے، ہم فاتح ہو گئے، جو کام تم نہیں کر سکے ہم نے کر لیا، کوئی نئی بات نہیں۔ تم نے بھی یزید کی سنت پر عمل کیا، وہ بھی شہادت حسین کے بعد اپنے باپ کی قبر پر گیا تھا کہ جو کام تو نہیں کر سکا وہ یزید نے کر دی۔ یہ سب آپ دیکھتے آئیے کہ آگے ہوتا ہے، لیکن یہ سب جانتا ہوں میں، چونکہ حالات حاضرہ بہت ضروری سمجھتا تھا کہ کچھ گفتگو کر سکوں آپ سے۔ باقی فضائل و مسائل تو سبھی لوگ آپ پڑھ رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ سبھی آگاہ ہیں۔ یہ حسن ہے، میں یہ اپنے دل کی آواز کہہ رہا ہوں کہ ذاکرین ہمارے مکتب کا حسن بہت ضروری ہے۔ ہم جو جواب اپنے عوامے سے نہیں دے سکتے تو بھائی یہ تو دیتے ہیں نا، یہ بڑے اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں اور یہ ہونے چاہیے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس وقت اپنے وحدت کے دھارے میں داخل ہوں، متحد ہو، توانا ہو۔ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے اس وقت۔ پاکستان کی مجھے نہیں سمجھ آئی، یہ چودھری پرویز الہی صاحب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر؟ تکفیری سوچ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں، یہ کیسے ممکن؟ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ پائیں؟ آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی کروائی، پاکستان کا مذاق اڑوایا، پاکستان کی عزت کو برباد کر کے رکھا۔ یہ بنیاد اسلام بل جس کا آپ نے نام رکھا بنیاد اسلام، اس کو صرف پنجاب میں لاگو کر کے پیغام کیا دینا چاہتے ہو کہ پوری دنیا میں اسلام صرف پنجاب کے اندر ہے؟ لہذا بنیاد اسلام بل اگر لانا ہی تھا تو پورے پاکستان میں لانا، یہ دنیا کا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں تھوڑی سا بھی اسلام کے نام پہ بات کر آپ نے پنجاب کے اندر، اور پھر رکھا کیا آپ نے؟ رضی اللہ عنہ کہا جائے گا۔ عجیب ہے، آپ کی جہالت کو داد دینی چاہیے۔ آپ کو شاید علم ہوتا اور خبر ہوتی تو کم از کم اتنا تو پتا ہوتا کہ سنت رسول کے پیروکار، سنت رسول کے دعویدار جو چینلز پر بیٹھ کر کدو کاٹنا بھی سنت رسول کے مطابق جائز قرار دیتے ہیں، جو ہے یا نہیں؟ کدو کاٹنا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے، اور وہ پورا چینل سنت رسول اللہ کے مطابق چل رہا۔ ہم بھی اچھا ہے، بہت ساری چیزیں اچھی، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ کم از کم اتنا تو پتہ چلا کہ کدو کاٹنا بھی سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن آپ کو کدو کاٹنا سنت رسول کے مطابق نظر آیا، لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ فاطمہ زہرا کی شادی کے بعد اللہ کا رسول ہر روز معمول ہوتا تھا نماز فجر کے بعد فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ کر کے کھڑا ہوتا اور کہتا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوت۔
السلام علیک یا معدن الرسالت. کیا رسول خدا کا سلام فاطمہ زہرا کے دروازے پر آپ کو نظر نہیں آیا؟ پیغمبر نے فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام بھیج کر فاطمہ زہرا کی عزت و طہارت پر یہ ثابت کر دیا کہ بنات رسول کو اہل بیت نہ بنانا. جس دروازے پر میں کھڑا ہوں اس دروازے کے اندر یا علی رہتا ہے یا فاطمہ رہتی ہے یا حسن رہتا ہے یا حسین رہتا ہے. اہل بیت بھیجیے اہل بیت محمد پر توجہات ہیں. یہ جوہر ہے، یہ کمال ہے کہ اللہ کا اولو العزم پیغمبر جس کے احترام میں تمام انبیاء پر کھڑا ہونا واجب ہے، وہ نبی فاطمہ زہرا کے دروازے پر کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے السلام علیک یا اہل بیت النبوت و معدن الرسالت. سلام کس پر کیا جا رہا ہے؟ اگر جاہلو اتنی بھی سمجھ نہیں تو کم از کم اسی کو ہی سنت قرار دیتے اور کہتے کہ فاطمہ زہرا اور خاندان اہل بیت پر سلام بھیجنا یہ سنت رسول اللہ ہے. اللہ کے ماخذ میں ایک ماخذ ہے. اگرچہ کہ آج ضرورت اس صبر کی کہ جہاں اللہ کے نبی فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑا ہوتا تھا تم سنت بناتے، یہ سنت اور آئین بناتے نا، یہ آئین دستور میں شامل کر دیتے کہ چونکہ اللہ کا نبی فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑا ہوتا تھا تو ہمارے لیے یہ آئین اور دستور بن جائے کہ ہم جب بھی زہرا کا نام آئے احترام میں کھڑے ہو جائیں. یہ قانون بنا رہے ہو، رضی اللہ لکھا جائے، انہا لکھا جائے، انہو لکھا جائے. کس چکر میں ڈالنا چاہ رہے ہو اس قوم کو؟ یہ دھوکہ فریب کسی اور کو دو. یہ قوم آپ کے دھوکے میں آنے والی نہیں، یہ قوم آپ کے دھوکے میں آنے والی نہیں. یاد رکھیے گا علیہ السلام فاطمہ زہرا سلام اللہ خاندان نبوت کا، اہل بیت کا، آپ اگر ان سب کو شامل کر رہے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ علمی میدان میں آئے، استدلال سے بات کریں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ خاندان نبوت میں اہل بیت کون ہے. ایک یہ منظر اللہ کے نبی نے دکھایا، خبردار اہل بیت میں کسی اور کو شامل مت کرنا. یہی خاندان نبوت ہے، یہی خاندان رسالت ہے، یہی اہل بیت ہے جو اس گھر کے اندر ہے. اور پھر صرف دہلیز پر یہ منظر نہیں دکھایا بلکہ اللہ کا نبی اس دہلیز کو عبور کرنے کے بعد، چادر یمانی کو منگوانے کے بعد، اپنے اوپر اوڑھانے کے بعد، پنجر پاک کو اپنی چادر میں جمع کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے اللہم اِنَّ ہَؤْلَاءِ اہلُ بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی. یہ ہیں اس چادر کے نیچے جو ہے یہ ہیں اہل بیت محمد. کہیں اور کنیکشن نہیں کرنا. اہل بیت فقط خاندان زہرا علیہ السلام. میں خراج تحسین پیش کروں وہ محترمہ جنہوں نے اسمبلی میں آواز، بعد میں ہمارے دوست بھی ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بڑا اچھا بہت عظیم جملہ آپ نے بولا، کیا تیاری کر کے؟ ان کا کوئی تیاری نہیں کی تھی اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کیونکہ ایک پریشر تھا، پریس کانفرنسز آ رہی تھی، شور مچا ہوا تھا. اس پریشر میں بلا کہاں آواز نکل. لیکن میں یہ آپ کو بتا کہ جیسے ہی میں فلور پر کھڑی ہوئی مجھے ایسے لگا کسی نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا اور میری زبان میں اتنی طاقت آ گئی کہ یہ تاریخ میں لکھا جانے والا جملہ ہے جو اس خاتون نے کہا. اور یہ عام جملہ نہیں تھا، یہ خاص شاید امام زمانہ کی ادا تھی کہ اس نے کہا اور جاہلو رضی اللہ ان کو کہا جاتا ہے جو کافر سے مسلمان ہو، جو معصوم ہو ان کو علیہ السلام کہا جاتا ہے.
علیہ السلام وہ ہیں جو معصوم یہ وہ خاندان ہے جناب ابو طالب کا خاندان. آپ مولا علی کی بات کر رہے ہو، ہم نے اپنا موقف دیا. آپ کو پتا ہے مجلس وحدت المسلمین چونکہ ایک ذمہ داری ہماری، میں چونکہ ایک صوبائی ذمہ دار، لہٰذا ہم نے فوراً اس پر ریئیکشن کیا، پریس کانفرنسز ہوئی، ہم نے واضح فرما دیا غلط فہمی میں نہ رہے. آپ کسی باطل نظریے کے پیچھے چل رہے ہو، یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کا نبی آخری حج ادا کرنے کے بعد، پلانوں کا منبر بنانے کے بعد، علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر من کنت مولا فہذا علی مولا کی صدا دینے کے بعد یہ آئین اور قانون بنا کر گیا تھا کہ محمد رسول اللہ کے بعد ہم سلسلہ امامت کے قائل ہیں، اس لیے کہ اگر یہ کائنات کا وجود رہا تو کائنات کے مالک کا ہونا بھی ضروری اور واجب ہے. امامت یہ رہے گا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر یہ کائنات باقی ہے تو یہ سرکار حجت کے وجود کی دلیل ہے. ایک لمحہ کے لیے بھی اگر یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ ریزہ ہو جائے گی. آؤ ان کے میدان میں ہم تجھے بتائیں کہ حجت خدا کیا ہوتا ہے. ہم منصوص من اللہ امامت کے قائل ہیں، اور ان کے مقابلے پر جو بھی آئے گا ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس صورت میں قبول کرنے ہے کوئی آپ کے پاس دلیل کہ ان کو قبول کیا ہے؟ آپ تو جس طرح بیان کر رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نبی بنانا چاہتے ہیں. اولو العزم نبی بنا دیا آپ، گھڑ گھڑ کے روایتیں لا رہے ہو. کل ایک مولوی فیس بک پہ بیٹھ کے کہہ رہا سدل ابواب الا بابہ کی روایت کو کیا اس نے ستیہ ناس کی، اور ہم نام نہیں لینا چاہتے جن کے متعلق کو کہا گیا، لیکن یہ بات اٹل ہے کہ یہ جتنی بھی احادیث ہیں پیغمبر نے بیان فرمائی، آپ چلیے ان کو توڑ مروڑ کر سب ان کے نام کر دیجئے، لیکن ثابت کر دیجئے کہ کسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی جسموں کا جسمی، یا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا سر میرا سر ہے، تیرا بدن محمد کا بدن ہے. نکالو ان حدیثوں، نکالو. جب بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے. ہم رواداری کے کہہ لیں، محبت کے کہہ لیں، پیار کے کہہ رہے ہیں، ہمیں اسی میں رہنے چل رہے ہیں. اچھا پاکستان کی ذاتیت، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، چونکہ محرم قریب ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کی فضا خراب ہو. ہم پھر بھی آپ کو امن کا پیغام دے رہے ہیں، سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں. اس لیے بنات رسول کے مسئلے کو مت چلیے، اس پر آپ کے عقل پر حرف آ جائے گا، آپ کے عقل پر بہت سے سوالات اٹھ جائیں کہ آج جن بنات رسول کے نام پر تم آئین بنا رہے ہو کہ رسول کی 4 بیٹیاں یہ تسلیم کرنا پڑے. کہاں کا ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ رسول خدا کی اکلوتی بیٹی ہیں زہرا. ہمیں پتا ہے کہ آپ ایک مسئلے کو ختم کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں ایک مسئلہ ہے جو پچھلے دنوں سے اٹھا ہوا ہے، آپ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے بنات رسول کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں. لہذا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بنات رسول اللہ کی جو 4 بیٹیوں کی روایت ہے اس میں جناب خدیجہ کی 3 بھانجیاں ہیں جو ان کے گھر میں پرورش کے لیے آئی تھیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور رسول خدا کی ایک اکلوتی بیٹی ہے جناب زہرا. آپ ثابت کریں؟ نہیں کر سکتے. آپ یہ خود اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ رسول خدا جب شادی ہوئی تو 25 برس کے تھے. آپ نے خود کتابوں میں لکھا اعلان نبوت سے 4 سال کا پیغمبر نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادیاں کافروں کے ہاں کر دی. آپ نے یہ لکھا کہ شادی کے 5 سال تک پیغمبر کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو یہ ذرا آپ جتنے بھی پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو ذرا اٹھاؤ تاریخ کو پڑھو اور پھر یہ سمجھو کہ 25 سال کے تھے اللہ کے نبی جب شادی ہوئی، اعلان نبوت کیا تو 40 سال کے تھے. 40 اور 25 کے درمیان 15 کا فاصلہ ہے. 5 سال وہ
یہ جوہر ہے، علم کے میدان میں آنا سیکھو، علم کا دروازہ مت بند کرو، ڈیبیٹ کرو۔ جاوید غامدی صاحب کی گفتگو بہت اچھی ہے، ہم سر آتے، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی۔ اہل حدیث کے جید عالم ہیں، انہوں نے کہا ہے ڈیبیٹ کا دروازہ مت بند کرو ورنہ تم بھی پچھتاؤ گے اور یہ سب پچھتائیں گے۔ بات ہونی چاہیے، اختلاف رائے رکھو، اپنے نظریے پر بات کرو۔ یہ کیا حل ہے کہ اگر کوئی بات کرے تو توہین ہو گئی، توہین ہو گئی، لہذا آپ بات بھی بند کر دے؟ نہیں، بات کھلے، علم کا احترام کرو، ایک بات سنو، دوسروں کو سناؤ، اپنی بھی بات مانو، دوسروں کو بھی منواؤ، پھر مزہ ہے۔ کہ آپ اس ملک کے اندر جو کھیل کھیلنا چاہے آپ کو کھیلنے دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ شاید آپ کی سستی بتا رہی ہو جائے، اور اگر آپ اسی طرح سست رہے تو ہو بھی جائے گا۔ آپ کو سست نہیں ہونا ہے، آپ کو چوکنا ہونا ہے، بیدار ہونا ہے، اٹھنا ہے، اور جب پکارا جائے تو بیدار نظر آنا ہے۔ یہ تو میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ ہر وقت بیدار رہو، ایسی قوم بنو کہ جب پکارا جائے تو زندہ نظر آؤ، زندہ۔ لہذا وقت آ گیا میری قوم، آپ اس وقت متحد ہو جاؤ، نکلو ان جھنجھٹوں سے، خدا نہ نکلو۔ یہ ذاکرین، میں پہلے بھی بات کروں گا، یہ ہمارے مکتب کا حسن، یہ حسین چہرہ، یہ ہماری ثقافت، یہ ہمارا پیار ہے، یہ محبت ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں، میں ذاکرین سے بھی التماس کروں، آپ بھی منبر پر آؤ، اپنے علماء کا احترام، اپنے علماء کی عزت، ان کا اکرام، ان کی شخصیت واضح کرو، بتاؤ کہ اس مکتب کے مدافع آپ لوگ ہیں، آپ نے علم پڑھا ہے، آپ کو پتا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، آپ کو پتا ہے تاریخ کیا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ علماء کی مرہون منت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر یہ کتابوں کے ترجمے نہ ہوئے ہوتے آج ہم پڑھنے کے قابل تھے؟ بتائیے، ہماری اکثریت عربی تو جانتی نہیں ہے، ہمارا سارا علم کہاں پڑھا ہے؟ عربی، فارسی میں۔ اب ہمارے جتنے بھی منبر پر آ رہے ہیں، کم از کم یا تو اتنی کوشش ہو کہ صلاحیت پیدا کریں اپنے اندر کہ عربی اور فارسی کو پڑھیں، پھر دیکھیے کتنا ہمارا علم کا دریا ہے جو کتابوں میں بند پڑا۔ ابھی تو وہ ظاہر ہی نہیں ہوا، وہ تو ابھی نکل کر سامنے ہی نہیں آیا، کیونکہ ترجمے ہی نہیں ہو رہے، بند ہے۔ لہٰذا ہمیں الجھنا نہیں ہے، ہمیں یکجا ہونا ہے، متحد ہونا ہے، ہمیں دبانا ہونا ہے۔ اس وقت محبت بانٹنا ہے، پیار بانٹنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احترام کرنا ہے۔ یہ ہمارا حسن ہونا چاہیے، یہ پیار ہو۔ یہ سیرت بھی تو ہمیں مولا علی نے دی ہے نا۔ کس نے دی ہے؟ مولا علی کیا کرتے تھے؟ پیار کرتے تھے، محبت بانٹتے تھے۔ علی دشمنی کے قائل نہیں تھے، علی صرف خدا کے دشمن تھے، علی فقط رسول کے دشمن تھے۔ ہمارا حسن اور جمال ہونا چاہیے۔ یہ جوہر ہمیں مولا علی سے ملا، یہ اخلاق ہمیں مولا علی سے ملا۔ کیا قربان جاؤں مولا علی آپ کے اخلاق پر۔ سامنے لڑنے والا لڑ رہا ہے، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، علی نے مہلت دی، تلوار اٹھاؤ، تلوار اٹھاؤ، لڑو۔ جب تلوار ٹوٹ گئی علی نے اپنی تلوار دے دی۔ عالم اسلام میں ایسا شجاع آپ دکھائی، شجاع جو دشمن کو تلوار دے کے نہتا اپنے دشمن سے لڑتا۔ یہ ہمارا حسن ہے، جو قاتل کو شربت پلاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ جو قاتل کو شربت پلاتا ہے۔ یہ میرے مولا کی سیرت ہے، یہ میرے مولا کا کردار ہے۔ معرفت آج یوم عرفہ کتنا عظیم دن تھا میرے مکتب میں۔ ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اکثریت مومنین کو آج کے دن کی اہمیت کا پتہ نہیں۔ یوم عرفہ کتنا عظیم دن، معرفت خدا بندی کا دن، توحید کی شناسائی کا دن، کہ جس دن عرفات کے میدان میں حاجی خدا کے حضور حاضر ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ اس میں سب کا کمال اپنی جگہ، لیکن زہرا کے لال کا کمال اپنی جگہ، کہ کوہ دامن میں پہاڑ کے دامن میں جا کر ہاتھوں کو پھیلا کر اپنی مخدرہ طاہرہ بیویوں کو جمع کر کے دعائے عرفہ کی تلاوت کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کا ایمان کے ساتھ رشتہ کیسے ہوتا ہے، اور اپنے ماننے والے کا اپنے
ساتھ رشتہ کیسے ہوتا ہے. جوہر ہے یہ کون. یوم عرفہ عظیم دن, کمال جام. یوم عرفہ آج کے متعلق ایک روایت سنا کے میں آغا صاحب کو ٹائم دیتا ہوں. بہت ہے یوم عرفہ فضیلت, اتنی فضیلت کا دن کہ اگر کوئی شخص یوم عرفہ ذریعے امام حسین پر جائے اور زیارت امام حسین کرے. یوم عرفہ جس شخص کو یہ سعادت نصیب ہو کہ وہ حرم امام حسین زیارت امام حسین کے لیے جائے, اللہ کا نبی اس روایت کو مسلمات میں سے ہے ہماری, یہ بات بہت اہم ہے کہ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو جو شخص ذریعے امام حسین میں حاضر ہو کر امام حسین کی زیارت کرے, اللہ اس کو 1000 حج کا, 1000 عمرے کا اور 1000 جہاد جو رسول خدا کے ساتھ کیا گیا ہو اس کا ثواب عطا کرتا ہے. آپ گھبرا گئے ہیں شاید, اتنا سست نعرہ امام حسین کے نام پر لبیک کہنا. ہاتھوں کو بلند کریں, پوری طاقت سے دفاع عہد کریں. سید الشہداء آپ کی حرمت پر سودا نہیں ہونے دیا جائے گا. آپ کی خاندان کی حرمت پر کسی سوداگر کو حق نہیں دیں گے کہ وہ آئے اور آئین کی پاسداری اور آئین کو توڑ موڑ کر ہمارے جذبات سے کھیلے. لہٰذا پوری طاقت سے ان سوداگروں کو جواب دے دیں, ہم سب ایک ہیں, ہم متحد ہیں. ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین. روز عرفہ زیارت امام حسین, 1000 حج, 1000 عمرہ, 1000 وہ جہاد جو آپ نے رسول خدا کے ساتھ کیا, اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے. اتنا بڑا گفٹ کسی اور مکتب میں کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ گفٹ آپ کو ملا ہے کہاں سے؟ خاندان زہرا سے. آپ کی بلا کے نتیجے, آپ کی عقیدت کے نتیجے, آپ کی عزاداری کے نتیجے, جو آپ غم حسین میں یہ جو سینے پر ہاتھ مارتے ہو, اس کا اجر ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے. اس کا اجر ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے. یہ وہ اجر ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے. میرے بھائی نے ایک واقعے کے پڑھنے کی تاکید کی, میں پھر سنا دیتا ہوں. آیت اللہ برجردی امام خمینی کے استاد ہیں, جلیل القدر شخصیت, عزاداری کے معاملے میں مشہور ہے. آیت اللہ برجردی بہت بڑے عزادار, حرم امام حسین میں آتے تھے اور زری پر گر جاتے اور غم حسین میں اس قدر مدغم ہو جاتے کہ دنیا مافیہا کی خبر نہیں ہوتی تھی برجردی. اور پھر ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جب یہ عالم بننے کے لیے نجف آئے تو ان کی بینائی چلی گئی. بچپن میں ان کی آنکھیں نابینا ہو, انہوں نے التجا کی, اے مہدی جان میں آپ کا داعی بننا چاہتا ہوں. یہ کیا ہوا کہ آپ نے میری بینائی لے لی؟ رات سوئے, بشارت, برجردی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ابھی چہروں میں امام حسین آ رہا ہے. حرم امام حسین میں چلے جانا. عزادار ماتمدار سید الشہداء ماتم جب کرنے لگے اور خاک افشانی ہونے لگے, جب وہ خاک ان ماتمیوں کے ماتھے پر پڑے, وہ پسینہ آلود خاک لے کر اپنی آنکھوں پہ لگا لینا. آیت اللہ برجردی کہتے ہیں میں انتظار کرنے لگا, چہرہ میں امام حسین آ گیا. حرم امام حسین میں ماتمداروں کا ایک قافلہ آیا. جب حرم کے بیچ میں آ کر ماتم شبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی, خاک افشانی ہونے لگی, خاک ان ماتمیوں کے ماتھے پہ پڑی, اور جیسے ہی وہ پسینہ آلود خاک لے کر میں نے اپنی آنکھوں پہ لگائی, میری بینائی واپس آ گئی.
2 دن گیا اور آج تک یعنی بزرگی کے عالم ہے. آیت اللہ خمینی سے بھی بڑے بزرگ تھے, ضعیف تھے نہ جو پرانے بزرگان جانتے ہیں. اینک نہیں لگائی انہوں نے. یہ جب کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کی اینک کیوں نہیں ہے, تو یہ جواب میں انہوں نے یہ واقعہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. عزاداری ہے, بہور ہے, لیکن یہ عزادار کون ہے جن کے پسینے پر پڑی خاک کربلا آیت اللہ بروجردی کو شفا دیتی ہے؟ تو یہ کون سے عزادار تھے؟ ان میں سے کوئی بھی ایسا عزادار نہیں تھا جس کی نماز شب قضا ہوئی ہو. یہ جوہر ہونا چاہیے, یہ خاصہ ہونا چاہیے. بس یہ محنت ہوئی اس خاندان کی, آج عصمتیں ہیں, کرامتیں ہیں, رفتیں ہیں, بلندیاں ہیں, تو ان کا خرچ ہوا, ان کا لگا ہے اسلام پر. تم جھوٹے اور بے بنیاد قسم کے بل لاتے ہو, پہلے جان تو لو نا اہل بیت محمد کو یہ ہے کون. کاش کہ تمہیں معرفت ہو, نہیں ہے نا معرفت, تبھی یہ جرتیں کرتے پھر رہے. لیکن یہ انشاءاللہ ناکام ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. اہل بیت محمد کا خاندان کل بھی زندہ باد تھا, آج بھی زندہ باد. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکی, نہیں مٹا سکی. تم کیا مٹاؤ گے؟ ہاں, خون لگا ہے زہرا کے لال, خرچ ہوا, چادریں لٹائی ہیں اسلام پر زہرا کی بیٹیوں. ایسے تھوڑی ہوا ہے, یہ چادر کوئی معمولی ہے. اس چادر کی قیمت تم کیا جانو؟ تم کیا جانتے ہو کہ چادر کیا ہوتی ہے؟ اس چادر کی عزت اور حرمت کبھی اپنی ماں اور اپنی بہن اور بیٹی سے جا کر پوچھنا, بتائے گی کہ چادر کی کیا ہے عزت ہوتی ہے. تو یہ چادر دے دی علی کی بیٹیاں, اس اسلام کے لٹایا ہے اپنا سب سے, دے دیا ہے نا اپنا سب. بس آج بہت عظیم دن, جہاں معرفت کا دن, وہاں زہرا کے گھر میں غم کا دن. 8 ذی الحجہ کو بندے ہوئے احرام توڑے ہیں نا زہرا کے لال. پتہ چل گیا کہ حاجی قاتلوں کے لباس میں آ گئے, اور حرمت خدا کی بنیاد رکھی زہرا کے لال نے اس وقت, کہیں حرمت خدا پامال نہ ہو جائے. اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا, اور زہرا کا نام نکلا ہے مکے سے. ہر لفظ میں گو نرغہ آلام بہت ہے, شبیر تیرے ذکر میں آرام بہت ہے. اب کعبہ خلافی کو قیامت کی گھڑی تک. پچھلے 2 دن میں تقریب ہوئی تھی, خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا گیا. ہر سال ایک حسین غلاف بنایا جاتا ہے سونے کی تار سے, بڑی محنت سے. ہر سال ایک غلاف بنایا جاتا ہے, خانہ کعبہ پہ چڑھایا جاتا ہے, بڑی تقریب منعقد کرتے ہیں. کیا شاعر نے خوب کہا کہ اب کعبہ غلافی کو قیامت کی گھڑی تک شبیر کا اترا ہوا احرام بہت ہے. جو احرام ہے نا زہرا کے لال جو اتارا ہے, یہ کعبہ کے اوپر ڈال دیا, اب قیامت تک کوئی اس کو نہیں اٹھا سکتا. یہ تھا زہرا کا لال. اور نکلا مکہ سے. ابھی مکہ سے نکلے ہی تھے کہ منزل زبانہ پر پہنچے. 2 گھوڑے سوار دکھائی تھے. عباس ان گھوڑے سواروں کو روکو, ان سے پوچھو کہ کہاں سے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم کوفہ سے آ رہے ہیں. کوفہ کی کوئی خیر خبر ہو تو ہمیں بتا. کہا بس اتنا ہی سن کے آئے ہیں کہ کوئی مسلم میں نقیل ہے, اس کے لاشے کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا. بس یہ سننا تھا. حضرت عباس تڑپ کر رہ گئے, زمین پر بیٹھ گئے, خاک اٹھائی سر پہ ڈال, دوڑے حسین ابن علی کی طرف آئے. آقا جان غضب ہو گئے. عباس کہتا ہے آخر تیرے سر پہ خاک کیسے؟ کہا ہم اجڑ گئے, ہمارا کچھ نہیں رہ گئے, مسلم شہید ہو گئے. بس یہ سبقت تھی حسین کی جو سہ گئے, اور پلٹے اور اس ناقہ کے قریب آئے جہاں جناب رقیہ سوار. بڑے اطمینان سے حسین نے اس ناقہ کو بٹھا دیا, بڑے
احترام سے اپنی بہن کو ناقہ سے اتارا. کہا رقیہ تمہاری بیٹیاں کدھر ہیں؟ اپنی بیٹیوں کو میرے قریب لا، قریب لا، اپنی گود میں بٹھا دیا. تھوڑی سی خاک زمین کی اٹھائی، بیٹیوں کے سر میں ڈال. زاروں قطار حسین رونے تڑپ کر جناب رقیہ کہنے لگی بھیا یہ کیسا پیار ہے؟ یہ پیار تو یتیم بچیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہاں رقیہ تیری بچیاں یتیم ہو گئی. میں کہوں گا آج مولا مسلم کی یتیم بچیاں یتیم ہو گئی. آپ نے ناکہ روک لیا، آپ نے ناکہ سے اتار لیا، آپ نے اپنی گود میں بٹھا لیا، آپ نے بتایا یتیموں کے ساتھ اس طرح پیار کیا جاتا ہے. مولا شام غریبہ بھی ایک یتیم بچی ہوگی جس کے ہاتھ میں آزاد آراد مظلوم کربلا پکار کر کہہ رہی ہوگی شبر ایک مرتبہ مجھے بابا کا سر دے دے، میں بابا کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. یہ تھا وہ منزل اور وہ موقع. بس شہادت کے مسائل تو قبلہ پڑھیں گے چند جملات اور میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. کہاں 9 ذی الحج اور پھر کہاں 10 محرم اور پھر کہاں 12 محرم، جب علی کی بیٹی کوفہ کے دربار میں آئی، بازار میں پہنچی. قیامت بھرا یہ منظر ہے جو علی کی بیٹی نے دیکھا جب پہنچی نا کوفہ کے بازار میں. کوفہ کے دارالعمارہ پر ایک لاشے کو لٹکے ہوئے دیکھا. کہا سجاد یہ لاشا کس کا ہے؟ کہا پھپھی اماں پہچانا نہیں، یہ چچا مسلم کا لاشا ہے. کہا سجاد کیا یہ مسلمانوں کا شہر نہیں؟ کہا ہاں پھپھی اماں یہ مسلمانوں کا شہر ہے. ان مسلمانوں سے پوچھ کے صرف اتنا بتا دے کیا تیرے شہر میں لاشیں دفن کرنے کا رواج نہیں ہے؟ بس سزا دران مظلوم کربلا یہ علی کی بیٹیاں ہیں جو منزل بمنزل کربلا کے ان چمن ستاروں کو دیکھتی چلی گئی. اور آج اسلام زندہ ہے تو ان شہداء کی برکت سے. لہٰذا ہم اس اسلام پر جس کو زہرا کے لال نے زندہ کیا تھا اس پر ٹکیٹی نہیں مارنے دی جائے گی. وصلی اللہ علی رسول کریم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. Wow,